بلا تخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دینا چاہنا داعی کتاب و سنت مقرر حضرت عظیم برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب ذرا اپنے جاگر کا ثبوت دیو نعرہ تکبیر۔ قاری صاحب نے کافی سارا ماشاءاللہ انتظار کیتا ہے صبر کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ مڑے پنڈیوں مڑیاں والا ذرا جواب دے آجے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حسن مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان صحابہ دعوت مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث فضیلت الشیخ مولانا قاری انعامullah عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا آمنت بالله صدق الله العظيم ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں نماز کھولو تھوڑی جی باز ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی اور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور مرشد پڑھیے کیوں
آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اینا تے عمل کمال لینا فرمان حبیب غفاری آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اینا تے عمل کمال لینا فرمان حبیب غفاری اے رستا جنت جاندا گئے اے رستا جنت جاندا گئے ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نہ مرشد پھڑی کیوں کسی گل وچ جھگڑا پہ جاوے یہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن حدیث دے کولوں تسی مسئلہ حل کرایا جے جد کول قرآن حدیث ہوئے جد کول قرآن حدیث ہوئے ایویں جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نہ مرشد پھڑیے کیوں رب ہر ایک دی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خرچ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی رب ہر ایک دی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خرچ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی رب شارک تو بھی نیڑے ہے رب شارک تو بھی نیڑے ہے ایویں پاڑیاں لا کے چڑھیے کیوں رب شارک تو بھی نیڑے ہے ایویں پاڑیاں لا کے چڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نہ مرشد پھڑیے کیوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے ہو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آج پردے کے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق احترام دلائق اسلامی روحانی پردنشین گریماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ نکال کے اپنے پاک اور مقدس کا اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دینات معاف فرمائے اور اللہ رب العالمین شیخ عبدالرشید ارشد صاحب نو صدق والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دعا کرو یا اللہ ایسا کرم کما دے آجڑے پیچھے پائی کھڑے نے انہاں نو ایتھے پہنچا دے اللہ سونیا تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں انہاں دے دل وچ محبت تو پانی ہے
انہاں دے دلاں دے درمی تو پانی ہے مالکا ایسا کرم کما دے انہاں میرے بھائیاں نو ایتھے اگے پہنچا دے جڑا ایتھے آ جائے اللہ نو مکے پہنچا دے یا اللہ جڑا جڑا اگے آ جائے تے مسافر دی دعا اللہ ضائع نہیں کرتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اے جتنے میرے نوجوان بھائی کھڑے نے یا اللہ انہاں نو اوتھوں ایتھے بھی لے آ تے ایتھوں مکے بھی لے جا تے جنہاں آمین آکھی یا اللہ انہاں ساریاں نو لے جا جس کنجوس نے اجنی آکھی یا اللہ انہوں بھی لے جا تے جنہاں بھائیاں نے آج دس عظیم پروگرام دے اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے ادھے اندر تعاون کیتا ہے حصہ پایا ہے محنت کیتی ہے اللہ سارے بھائیاں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے پھر گیا جو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما ولا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دینا پیار دینا ادب دینا احترام دینا درود پڑھنے سنیا نبی پاک تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے نبی پاک تے درود پڑھیا کر اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے مشرق اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے مغرب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے شمال اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے جنوب اندر میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے زمین والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے آسمان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے آن والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے جان والے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے اے ایمان والے جدو تیرے سامنے وضوحات مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والاسد دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے اذا جاء نصر اللہ والفتح فتح والے دا نام آوے لا اقسم بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وانک لعلی خلق عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی رحیمی والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے طاقہ دی پیشانی والے دا نام آوے یا ایو المزمل یا ایو المدثر دی چادر والے دا نام آوے سبحان اللذی اسرا بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے قد نرا تقلب وجہک بالسما دیاں ادامہ والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ بھی سونے مصطفیٰ تے درود بھیج دینے اللہ دے ملائکہ بھی سونے نبی تے درود پڑھ دینے ایمان والے ہو جدو تواڈے سامنے نبیاں دے امام دا نام آئے تسی بھی سونے مصطفیٰ تے بولو کی کرنا ہے نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے
دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے اچھی کہہ دے سبحان اللہ اے نکر نہیں بول دی گج گا کو سبحان اللہ پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں تکا رج رج کے روزے دیاں جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر بیلیا حضور دیاں سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں سدا رہن گیاں گھر خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں کچھ کہہ دے سبحان اللہ درود دی اتنی برکت ہے درود دی اتنی برکت ہے جڑی جگہ خالی کرائی سی پھر پور ہو گئی ہن دعا کرو یا اللہ پھر ایسا کرم کما دے انہاں پائیاں نو ایتھے اگے پہنچا دے اللہ تیرے خزانے بھرے نے انہاں میرے پائیاں دے دل اندر فرما کے انہاں دے دل اندر اپنی محبت فرما کے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما کے اللہ انہاں نو اگے آن دی توفیق عطا فرما دے مالکا تیرے سامنے کوئی مشکل نہیں اللہ تو بڑا رحیم ہے کریم ہے علی کل شیء قدیر ہے انہاں جواناں دیاں جوانیاں اندر برکت فرما جڑا میرا بھائی اگے آ جائے اللہ دے گناہاں نو معاف فرما اللہ دیاں غلطیاں نو معاف فرما اللہ جوانی دی عالم اندر بڑے گناہ بڑیاں غلطیاں بڑیاں خطاواں ہو جاندیاں نے مالکا جیڑا میرا بھائی اگے آ جائے اے دعا حاصل کرن واسطے کہ اللہ دے گناہ معاف کر دے یا اللہ میں تیرا مسافر گنہگار سیاہکار بندہ دعا کرنا اللہ اس میرے بھائی دے گناہاں نو معاف فرما دے تے میرے بھائیو ایتھے قریب قریب آ جاؤ اے جڑے میرے بھائی نے اگے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ پیچھے جگہ بڑی پر ہونی انہاں میرے بھائیاں نے بیٹھنے والی ہونا بھی آنا انشاءاللہ ویکھیا جے مجمع بندا آجو آجو قریب آجو قریب آجو اے جڑا میرا بھائی قریب آ رہا ہے اللہ سونے اس میرے سارے بھائیاں نو سارے جواناں نو سارے بزرگاں نو سارے بچیاں نو اللہ سب نو مکے وی لے جا اور مدینے وی لے جا اونچی آمین آکھو انی آمین آدھوی فیصلہ آباد ٹپڑا گج گیا کھوا میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے قسم قیامت والے دن دی میں اللہ تعالیٰ نے قسم نفس اللوامہ دی میں اللہ تعالیٰ نے قسم قیامت والے دن دی انہی قیامت والا دن آئے گا ضرور آئے گا مولا فرمان دینے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتیا قادبہ قیامت آئے گی ضرور آئے گی القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ قیامت آئے گی ضرور آئے گی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قیامت آئے گی ضرور آئے گی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذي جمع مالا وعددا قیامت آئے گی ضرور آئے گی الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ قیامت آئے گی ضرور آئے گی سأل سائل بعذاب واقع قیامت آئے گی ضرور آئے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها قیامت آئے گی ضرور آئے گی اس قیامت کی قسم اللہ فرماتے ہیں لا
اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں اللہ تعالیٰ نو قسم قیامت والے دن دی میں اللہ تعالیٰ نو قسم نفس اللوامہ دی بندہ چنگا کم کر داوے اندرو نفس اللوامہ آواز دن دے بڑا چنگا عمل پیا کرنے بندہ گندہ کم کر دے شراب پیندے زنا کر داوے اندرو آواز دیئے بڑا گندہ کم پیا کرنے انو افضل نفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ اللہ فرما دن میں اللہ تعالیٰ قسم نفس اللوامہ دی ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ماشاءاللہ بلبل قرآن واضح شریف بیان خطیب اسلام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے چکے نے تے میں نے حکم ملیا سے بھی قاری صاحب دے آن تک بیان کر لیں اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے اللہ دنیا میں سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے آخر دعوانا شیخ تانوں کیا سو لیٹ ہوئے تو پھر کرنا تسی کرو بیان کی ہو گیا تانوں کیا لیٹ ہوئے پھر کرنا تسی کرو بیان دینا میں اگر بھئی حکم جو آیا سی وہ آ جان بریک لا دیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے اپنوانے توجہ کرنا مولا کائنات فرما دین اللہ اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ اللہ تعالیٰ فرما دین میں قسم قیامت والے دن دی میں اللہ نو قسم نفس اللوامہ دی کیا انسان گمان کرتا ہوئے انہوں اٹھایا نہیں جائے گا اللہ دی عدالت اندر کھڑا نہیں کیتا جائے گا ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ کیا انسان گمان کرتا ہوئے کہ دے ہاتھ نہیں بنائے جان گے ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ کیا انسان گمان کرتا ہوئے کہ دے قدم نہیں بنائے جان گے ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ کیا انسان گمان کرتا ہوئے کہ دی اکھاں نہیں بنائیاں جان گیاں کہ دا وجود نہیں بنایا جائے گا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں ضرور بنایا جائے گا انج کر کے میں مالک اٹھاواں گا قیامت والا دن رہے گا اے میرے بندے تیرا چہرہ بنانا بھی بڑا آسان تیرے قدم بنانے بھی بڑے آسان تیرے ہاتھ بنانے بھی بڑے آسان تیرا وجود بنانا بھی بڑا آسان ہے قیامت والا دن ہوئے گا قادرین علی ان نسوی بنانا قیامت والے دن جدوں میں اللہ تعالیٰ تینوں کھڑا کراں گا اے جڑے تیرے ہاتھ نے ہتھاں تے جڑیاں انگلاں تے جڑے پورے نے انہاں پوریاں دیاں لکیراں دے درمیان بھی فرق نہیں ہوئے گا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ انسان کی چاہتا ہے میں گناہ کرتا رہا مگر میرے پوچھنے والا کوئی نہ ہوئے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں شراب پیندیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں زنا کردیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں ظلم کردیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں یتیماں دا مال کھاندیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں تیاں دے حق کھاندیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں لوکاں دے راستے بند کردیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں جھوٹ بولدیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں جناب ناپ تول اندر کمی پیشی کردیاں مر جاواں مینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوے بل یرید الانسان لیفجر امامہ میں ظلم کردیاں مر جاواں مگر میرے پوچھن والا کوئی نہ ہوے
بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ. جدو انہوں آکھیا جاندہ وے اللہ دے بندیا ڈر جاؤ قیامت والے دن تو ڈر جاؤ. ایک وقت آنے والے جدو میدان معاشر اندر اٹھایا جائے گا اللہ دی عدالت کے اندر کھڑا کیتا جائے گا. جدو تیرا رب تینوں سوال کرے گا اپنے مالک نو کی جواب دے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ. آندے قیامت کدو آئے گی؟ کدو آئے گی قیامت؟ میں جو مرضی کرتا رہا قیامت نہیں آنی. میں جننے مرضی ظلم کرا قیامت نہیں آنی. مر جانا مٹنا مٹی ہو جانا. کنے پوچھنا ہے تے کنے سوال کرنا ہے. اللہ فرماندے نے یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر. آنے قیامت کدو آئے گی؟ فاذا برق البصر. جدو تیری اکھاں پرتا دیتیاں جان گیاں قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر. جدو تیرے پیراں دی انگوٹھیاں نو بند دیتا جائے گا قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر. جدو تیرے ہتھاں نو درست کر دیتا جائے گا قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر. جدو اعلان ہوئے گا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر. جدو تیریاں کروٹاں بدل بدل کے تینوں نلایا جائے گا قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر. جدو تیری کاٹن تے کنڈی نو پھاڑ کے اتار دیتا جائے گا قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر. جدو تیرے ماپے رو رو کے بے بس ہو جان گے قیامت دی ادو ہی شروع ہو جائے گی. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللہ تعالیٰ فرماندے نے او ابن آدم تو آنے قیامت آئے گی کدو آئے گی؟ جدو قیامت آئے گی تے تیرا حال کی ہوئے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. جدو قیامت والدن اٹھایا جائے گا مولا کے رات فرماندے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. جدو قیامت والدن اٹھایا جائے گا جدو قبروں تے منہ کھول دیتے جان گے جدو میدان معاشر اندر کھڑا کر دیتا جائے گا ادو ہر بندہ جان لے گا میں دنیا تے کی چھڑ کے آیا ہوں, میں آخرت واسطے کی لے کے آیا ہوں, میں میدان معاشر واسطے کی لے کے آیا ہوں. گنہگار بندہ سیاہکار بندہ خطا کار بندہ تے حسر کرے گا آکھے گا یقول الانسان یومئذ این المفر. آج کتے نسن دی جگہ مل جاوے, آج کتے چھپن دی جگہ مل جاوے. میں ظلم کرتے ہیں رب دی عدالت اندر آ گیا ہوں, میں گناہ کرتے ہیں اللہ دی عدالت اندر آ گیا ہوں, میں زیادتیاں کرتے ہیں میدان معاشر اندر آ گیا ہوں. یقول الانسان یومئذ این المفر. آج کتے فرار گاہ مل جاوے, آج ہے کوئی جرا مینوں بچا لوے, آج کتے میں چھپ جاؤں, آج میرا مالک مینوں سوال نہ کرے, آج میں اللہ دی عدالت دا سامنا نہ کر سکاں, لک جاواں چھپ جاواں نس جاواں بھج جاواں. اللہ فرماندے نے کلا لا وزر, کلا لا وزر. ہن تو نس نہیں سکدا, ہن تو بھج نہیں سکدا, ہن کتے کوئی جناب قرار گاہ نہیں ملے گی, کتے چھپن دی جگہ نہیں ملے گی, ہن کوئی نہیں بتا سکے گا. اور ہر سوال دا جواب دینا پے گا. مولا کے رات فرماندے نے میدان معاشر اندر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمان گے. اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. کہ میدان معاشر اندر اللہ اپنی پنڈلی ظاہر فرمان گے جنہاں دنیا تے نمازاں پڑھیاں ہون گیاں, جنہاں دنیا تے روزے رکھے ہون گے, جنہاں دنیا تے صدقہ خیرات کیتا ہوئے گا, قیامت والے دن اپنے اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے. منڈا پڑ دیو نوجوانو, ایک گرد آنے والے معزز مہمانو, تصورات دنیا اندر آو. اج اسی اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے پھر بھی سجدے کرنے ہاں, اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے پھر بھی رکوع کرنے ہاں, اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے پھر بھی روزے رکھنے ہاں, اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے پھر بھی اپنے اللہ تو ڈردے رہنے ہاں. اللہ دا ڈر دل اندر پیدا ہوئے, ہر گناہ تو بچنے ہو, ہر غلطی تو بچنے ہو. یارو کڈا پیارا سما ہوئے گا, او کڈا پیارا مندر ہوئے گا جدو سامنے رب ذوالجلال والاکرام ہوئے گا, جدو سامنے اللہ کل شیء قدیر
قدیر ہوئے گا، جدو سامنے سونا خالق ہوئے گا، جدو سامنے سونا مالک ہوئے گا، جدو سامنے سونا رازق ہوئے گا، جدو سامنے سونا داتا ہوئے گا، جدو سامنے اللہ کلی شہین قدیر ہوئے گا، نالے رب نو دیکھاں گے، نالے اپنے رب دے سامنے سجدہ کران گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشیۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. لیکن جنہ دنیا تے سجدہ نہ کیتا، دنیا تے روزے نہ رکھے، دنیا تے اپنے مالک نو نہ منایا، قیامت والا دن ہوئے گا بار بار سجدہ کرن دی کوشش کرن گے مگر سجدہ نہیں کر سکن گے. منڈا پڑتی انہوں جوانو تصورات دی دنیا اندر آو، وہ بندہ کتا بدبخت ہوئے گا، وہ کتا بد نصیب ہوئے گا جدو سامنے او دے سامنے ہو دا رب پھر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، او دے سامنے ہو دا خالق پھر بھی نہیں منا سکتا، او دے سامنے ہو دا رازق پھر بھی متھا نہیں چکا سکتا. خاشیتاً ابصارهم ترہقهم ذلہ. یہ دے چہرے تے جلالت چھا جائے گی. قیامت والے دن سجدے دی توفیق اللہ خوش نصیب تے وہ ہے جڑا اللہ پڑھلی ظاہر فرمان گے تے فوراً سجدے اندر. بد نصیب وہ ہے کہ اتھے بھی رب سجدے دا موقع دے وے تے پھر بھی سجدہ نہ کر سکے. اس تو بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ وہ دا خدا وہ دے سامنے ہوئے گا پھر بھی سجدہ نہیں کر سکے، وہ دا مالک وہ دے سامنے ہوئے گا پھر بھی سجدہ نہیں کر سکے گا. دعا کرو اللہ اپنے سامنے جھکن والا بڑھائے. پھر کیا دعا؟ آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. اچھی کہہ دے سبحان اللہ. اور ایک کمپنی دی اپنے شیر نے گھر کیا کو سبحان اللہ. آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. جدیانی ازانی آوازاں پڑھیے یارو پنج نمازاں. اٹھ جلدی مسجد جائیے، اٹھ جلدی مسجد جائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. آؤ سونے رب نو منائیے، آؤ سونے رب نو منائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. جد آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ. جب آوے سیام مہینہ گزرے وچ قیام مہینہ. روزے رکھیے نال رکھائیے، روزے رکھیے نال رکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یارو سب لئی دعاواں. دئیے صدقہ ٹلن بلاواں کریے یارو سب لئی دعاواں. دل ماپیاں دا نہ دکھائیے، دل ماپیاں دا نہ دکھائیے سیدھے جنتاں دے وچ جائیے. ایسے عمل کریے جس نال اللہ دے سامنے سجدے دی توفیق بھی مل جائے، اللہ دی جنت دا داخلہ بھی مل جائے. سارے کہو آمین. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. جدو کئی لوگ اللہ دے سامنے سجدے اندر گر جان گے انہاں دا عالم کی ہوئے گا. مولا کائنات فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم. قیامت والے دن انہاں دے اگے بھی روشنیاں ہون گیاں، انہاں دے کھبے انہاں دے پیچھے بھی روشنیاں ہون گیاں، دائمی روشنیاں
بائیں بھی روشنیاں، لیکن گنہگار تے سیاہکار تے خطا کار بندہ قیامت والا دن رہے گا، یہ چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا، یہ ہاتھ بھی سیاہ ہو جان گے، یہ قدم بھی سیاہ ہو جان گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت والا دن رہے گا، اتنی دیر تک کوئی بندہ قدم نہیں لا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع خصال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ قدم نہیں لا سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے رہا۔ پہلا سوال کیتا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، 70 سال دے آبا بے آؤ، 80 سال دے آبا بے آؤ، 100 سال دے بزرگا بلا 10 دے سہینا اپنی زندگی دے دن کیویں گزار کے آئے، اپنی زندگی دیاں راتاں کیویں گزار کے آئے ہیں۔ بزرگوں اپنے گریبان اندر نظر مارو نا کہ اپنے آپ نو حساب دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ فرمان گے ان عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کتھے گزار کے آئے ہیں، 70 سال کتھے گزار کے آئے ہیں، اپنے مالک نو کی جواب دے گا۔ آجا اپنے اللہ دے سامنے آجا، آجا اپنے مالک دے سامنے چک جا، اپنے اللہ دے سامنے رو کے دعا کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندے دے سر دے بال داڑھی دے بال سفید ہو جاندے نے، سفید بالاں دا خیال تے سونا رب بھی کر دے۔ اوے بزرگو رو کے دعا کریا کرو اللہ سنیا گناہ کردیاں بال سفید ہو گئے نے، مالکا ساڈے گناہ مانو معاف کر دے، اللہ ساڈی غلطیاں نو معاف کر دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، دوسرا سوال کیتا جائے گا ان شبابی فیما ابلاہ، بلا 10 دے سینا اپنی جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں۔ اوے نوجوانو میں بھی اپنے گریبان اندر نظر مارنا وا، تسی بھی اپنے گریبان اندر نظر مارو کہ نا درب سوال کرے گا ان شبابی فیما ابلاہ، اپنی جوانی کتھے گزار کے آیا میں کی جواب دے گا اپنے مالک لو اللہ سونیا میں جوانی زنا اندر گزار کے آیا، اللہ سونیا میں جوانی شراب اندر گزار کے آیا، اللہ سونیا میں جوانی جوے اندر گزار کے آیا، اللہ سونیا میں جوانی ظلم اندر گزار کے آیا، اللہ سونیا میں جوانی ماپیاں نو ستاندیاں گزار کے آیا۔ اپنے مالک نو کی جواب دے گا ان شبابی کی فیما ابلاہ، نوجوانوں مزہ دیں دینا قیامت وال دن اللہ تعالیٰ سوال کرے جوانا جوانی کتھے گزار کے آیا میں، تیرا جواب ہوئے مالکا میں مسجد دا مؤذن بن کے جوانی گزار دی تھی، اللہ سنیا میں امام بن کے جوانی گزار دی تھی، اللہ سنیا میں تیرے قرآن دا قاری بن کے جوانی گزار دی تھی، اللہ سنیا میں تیرے دین دا نوکر بن کے جوانی گزار دی تھی، اللہ سنیا میں ماں باپ دی بیداری کردیاں جوانی گزار دیتی، اللہ سنیا میں تیرے تو ڈردیاں جوانی گزار دیتی۔ نوجوانو اگر تے جوانی کا حساب دے سکتے ہو تے فبیا، اگر حساب نہیں دے سکتے تے اپنے رب دے سامنے رو لو، آ جاؤ اپنے اللہ دے سامنے آ جاؤ، آ جاؤ اپنے مالک دے سامنے چک جاؤ، آج چک جاؤ گے قیامت والے دن اللہ تواڈے گناہ منو معاف کر دے گا۔ ان شبابی فیما ابلاہ، تیسرا سوال کیتا جائے گا ان مالگی انمالی، مال کتھے کیویں کماندا رہے ہیں، کیویں مال کماندا رہے ہیں، کیویں مال جمع کرتا رہے ہیں، پہلے حساب مال کماون دا دینا پائے گا، پھر ہوئے گا فیما انفقا، مال لگایا کتھے، کماندا حلال رہا تے لگاوندا حرام رہا، کہ کماندے حرام رہے تے لگاندے حلال رہے، ایسا مال بھی اللہ نے آپ کو بول رہی ہے، کمایا بھی حلال تے لگایا بھی حلال، اس مال دا مزہ ہے۔ چوتھا سوال کیتا جائے گا ان علمی کی ماذا عمل فی، وہ علم حاصل کرنے والے قرآن دیا کاریا، علم حاصل کرنے والے دین دیا عالمہ، بلا دسنا اپنا علم کتھے ضائع کر کے آئے ہیں، اپنا علم کے میں جناب نہ گزار کے آئے ہیں۔ ان علمی کی ماذا عمل فی، علم تو کی فائدہ اٹھاتا رہے ہیں۔ نوجوانوں تے بزرگوں میں دعا کرنا وا اللہ سنیا ساڈیاں تبلیغاں اپنی بارگاہ اندر قبول کر لا، اللہ سنیا ساڈے سفر اپنی بارگاہ اندر قبول کر لا، اللہ سنیا ساڈیاں تبلیغ اپنی بارگاہ اندر قبول کر لا، اللہ سنیا ساڈیاں نماز اپنی بارگاہ اندر قبول کر لا۔ ایتھے میں دعا کراں گا کہنا تے ربا میرے مسلک نو نظر لگ گئی ہے، یا اللہ میرے مسلک نو نظر لگ گئی ہے، بڑے بڑے اکابر علماء پسندر چکر رہے ہیں، اللہ جنہاں سانو سمجھانا سی وہ پسندر چکر رہے ہیں، مالکہ مسلک اہل حدیث نو نظر لگ گئی ہے، اللہ سنیا اے مسافر تیرا گنہگار بندہ دعا کر دے
اللہ مسلک اہل حدیث دی حفاظت فرما، اللہ مسلک حق دی حفاظت فرما، اللہ میرے مسلک دے علماء دی حفاظت فرما، اللہ میرے مسلک دے اکابرین دی حفاظت فرما، اللہ میرے مسلک دے شیخین دی حفاظت فرما، اللہ سنیا میرے مسلک دے طلبہ اکرام دی حفاظت فرما، کسی بعد وقت دی ایسی نظر لگی ہے روزانہ نوی تو نوی پریشانی آ رہی ہے، علماء سارے دعاواں کریا کرو نمازہ دے اندر، نمازیوں خدا دا واسطہ دے، میں اکڑے تو چل کے آگے تو اٹھے گیا تھا برنامہ اپنی نماز اندر اپنے علماء نو یاد رکھے آدھے، ہر دعا اندر ہر نماز اندر دعا کرو اللہ ساڑے علماء نو، اللہ ساڑے علماء دی حفاظت فرما، اللہ دے مسلک نو نظر لگ گئی ہے، اللہ اس نظر تو محفوظ فرما، اللہ ظالمان دے زر تو، اللہ ظالمان دے ظلم تو محفوظ فرما، اللہ شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما، اللہ جادوگراں دے جادو تو محفوظ فرما۔ ایسا وقت آ گیا ہے مسلک اہل حدیث دے ولی علماء نو بھی گالیاں کڑیاں جا رہی ہیں، اپنے ہی نکار رہنے، اپنے ہی سکار رہنے، اپنے ہی پریشان کر رہنے۔ اللہ سنیا شیخ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب دی حفاظت فرما، معتصم الہی ظہیر صاحب دی حفاظت فرما، حشام الہی ظہیر صاحب دی حفاظت فرما، یا اللہ منپوری صاحب دی حفاظت فرما، یا اللہ عمر صدیق صاحب دی حفاظت فرما۔ اللہ سنیا جے کوئی غلط ہے انہوں ہدایت عطا فرما، اللہ سیدھے انہوں علماء دے قدمہ دی خاکا، اللہ ساتھی انہوں کو سکھنا سی جڑے آپ پسند سکر رہنے، اللہ ساتھی انہوں کو سکھنا سی جڑے آپ پسند لڑ رہنے، اللہ انہوں علماء دی جتیاں اٹھان دے قابل بنا لا، اللہ میرے علماء دی حفاظت فرما، اللہ دنیا بھی سونی بنا، اللہ آخرت بھی سونی بنا۔ دعا کرو گے نا، ہر نماز اندر دعا کرو گے، اللہ میرے مسلک دی نظر بد تم مسلک اہل حدیث میں محفوظ فرما، اللہ جس ظالم نے جس شریر نے ایک شرارت کی تھی اللہ اس بد بخت دی دنیا بھی تباہ فرما، آخرت بھی تباہ فرما۔ اللہ بڑے بڑے علماء میرے مسلک دا سرمایہ نے جڑے عام بندے ایسا دور آ گیا فیس بک دا مجھا چراندہ پہ وہ بھی گالا من پوری میں کٹی جا رہے، کوئی حمام دے نائی بیٹھے وہ بھی علامہ ابتسام نو گالا کٹی جا رہے، کوئی بد بخت رکشہ چلاندہ ہے ریڑی چلا رہے ہیں اوتھے بھی جلدی جلدی نال عمر صدیق نو گالا کٹی جا رہے ہیں۔ اسی تمام علماء دی حفاظت کرنے ہیں، تمام علماء انہاں دے قدمہ دی خاک ساڑی اکھاں دا سرمے ساڑے مسلک دا سرمایہ نے، کسی عالم نو برا نہ کوئی بڑیاں دا مسئلہ ہے، اللہ آسانی فرمائے گا، اللہ ضرور فضل کرے گا، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا، کیونکہ ساڑا ایمان ساڑا کی جائے مسلک اہل حدیث حق دینے تے حق کدے بھی ضائع ہو سکتا نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ دیر نال خیر وقت آئے گا، ضرور آئے گا، جلد آئے گا، اللہ فضل فرمائے گا، اللہ مسلک اہل حدیث اندر اتفاق تے اتحاد پیدا فرمائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانے پروانے آخری بات میں جنہی بات درد کرنا چاہنا ہوں قیامت والدے جدو بندہ سوالہ دے جواب نہیں دے سکے گا، جدو اللہ تعالیٰ دے سوالہ دے جواب نہیں دے سکے گا، گنہگار بندہ سیاہکار بندہ خطاکار بندہ اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہونگے، اللہ تعالیٰ بڑے غصے اندر ہونگے، کائنات کا مالک فرمائے گا اس بعد بخدروں پکڑ لگو نا، ہاتھ کڑیاں لگا دے وہ، بیڑیاں پہنا دے وہ، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر اندر کرو دے وہ، ٹھوٹے مار مار کے جہنم دی طرف لے جاؤ، اٹھے بندہ روئے گا پشتائے گا، آکھے گا کی آکھے گا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُغْوِي، اللہ سونے آؤ اہد کرنا میرے بیٹی لیلا پر مینوں بچا لا، یا اللہ میری ماں لیلا مینوں بچا لا، میرے پتر لیلا مینوں بچا لا، میری عطیہ لیلا مینوں بچا لا، اللہ سونے آؤ اے ساری کائنات لیلا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، مالکہ سب کچھ لیلا پر مینوں بچا لا، اوتھے اللہ فرمان کے کلا انہا لذا اجنی ہو سکتا گناہ تو کرے تے سزا کسی اور نہ ملے، ہاتھ کڑیاں لگیاں ہونگیاں تے باپ ویکھدا ہوئے گا، ہاتھ کڑیاں لگیاں ہونگیاں تے ماں ویکھدی ہوئے گی، ہاتھ کڑیاں لگیاں ہونگیاں تے بیلی تکدے ہونگے، پر کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ
و بنی، ایج کر کے باپ تکتا ہوئے گا پر کچھ کر نہیں سکے گا، ماں ویکھدی ہوئے گی پر بچا نہیں سکے گی، بیٹی ویکھدی ہون گے پر چھڑا نہیں سکن گے، پھر آخر بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ سنیا میں سن بھی لیا، اللہ سنیا میں ویکھ بھی لیا، مالکہ ایک موقع دے دے نعمل صالحا، اللہ اندہ زنا نہیں کرتا، اللہ اندہ ظلم نہیں کرتا، اللہ اندہ شراب نہیں پیتا، اللہ اندہ بدکاری نہیں کرتا، اللہ اندہ حسد نہیں کرتا، اللہ اندہ بغض نہیں کرتا، اللہ اندہ لوکاں دے راستے بند نہیں کرتا، نعمل صالحا، اللہ میں تے عمل کراں گا، ایک موقع دے دے، مگر قیامت والے دن موقع ملنا اتنے موقع نہیں ملا۔ امام کائنات نے فرمایا اللہ دے ڈر دی وجہ تو دنیا تے بندہ رو پہ اکھ وچوں ایک آنسو گریا، رب دے ڈر دی وجہ تو آنسو دے خشک ہون تو پہلا اللہ تعالیٰ دی زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ تے قیامت والے دن بندہ اینا روئے گا، اگر یہ رون اندر کشتی چلائی جائے تو چل جائے گی، مگر اس دن دا رونا کسی کام ہے، بولو کسی کام ہے نہیں آئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر دعا کرو اللہ تو مدینے لے جائے، نہیں آنے تو پاسپورٹ نہیں بنا کر کیا کھوا اور ماشاءاللہ مکے دیاں فضاواں اندر بھی بہار، مدینے دیاں فضاواں اندر بھی بہار، یہود و نصارہ دیاں سازشاں دم توڑ گئیاں نے، الحمدللہ بیت اللہ دے دروازے بھی کھل گئے نے، مدینہ منورہ دے دروازے بھی اللہ تعالیٰ یہ رونقاں قیامت تک اسی طرح آباد اور شاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے سارے پائیاں نو لے جائے تو مفت چ لے جائے، فری چ لے جائے، تہاڈا روپیہ نہ لگے کتے مکے ہو کتے مدینے ہو، پریشان نہ ہو تے بھی مفتی کیویں جاواں گے، مولوی سارے فری جاندے، مولوی سارے مولوی فری جاندے کیونکہ وہ دے نوکر جو نے، وہ دے دین دے نوکر جو نے، تے مالک اپنے نوکراں دا خیال تے رکھدا ہے کہ نہیں؟ وہ دنیا تے کسے دا نوکر ہوئے تے وہ اپنے نوکر دا بڑا خیال رکھدا ہے، جڑے اس دے دین دے نوکر نے انہاں نوں اللہ مفتی مکے بھی لے جاندا ہے، مدینے بھی لے جاندا ہے۔ تسی بھی دین دے نوکر بن جاؤ، اللہ تانوں مکے بھی لے جائے، مدینے بھی لے جائے۔ کہ ساڈے دل دی حسرت یا مولا ایک بار مدینہ وکھا دے تو، ساڈے دل دی حسرت یا مولا لکھ بار مدینہ وکھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نوں آپ بٹھا دے تو، سرکار مدینہ دے قدماں وچ گناہگار نوں آپ بٹھا دے تو، میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں باغ مدینہ 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 کراں، جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑاں، میں تے ٹر دیاں پھر دیاں کملیاں باغ مدینہ 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 کراں، جد یاد کعبے دی آ جاوے بس اپنے آپ دے نال لڑاں، ہاتھ بن کے ساڈیاں عرضانے، ہاتھ بن کے ساڈیاں عرضانے لکھ بار کعبے چ پہنچا دے تو۔ کیوں جی ایک بار جانا ہے کہ لکھ بار جانا ہے کہ باروں بار ہی جانا ہے؟ اللہ بار بار لے جائے، اللہ تعالیٰ تو انہوں لے جائے تو اتھے ہی رکھ لے، کتے کئی مکے رہ جاؤں کئی مدینے رہ جاؤں، اللہ فضل فرمائے، اللہ سانوں بھی اتھے ہی رکھ لے، اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے، اللہ تعالیٰ مولانا بھائی ابتسام صاحب اللہ تعالیٰ نے نصیب ایمان بڑی لمبی زندگی عطا فرمائے، بھائی ممتاز صاحب دی بڑی خصوصی محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر اندر ایک اور بیٹا عطا فرمائے، انہاں نے بڑا بہترین کھانے دے تمام جتنے پائیاں نے تمام انتظام کیتا، اللہ دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے، آخر